إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا ذریعہ خیر اور تقوی ہے، یہ ہمیں حاصل ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس پر خوشی اور خوش رہنا ضروری ہے. جب ایک مسلمان کسی اللہ کی عبادت کا موقع آنے پر خوش رہتا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان و صحت کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہمارے آپ کے لیے اس وقت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. دیکھیے آخر وہ سلف کیسے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے لالچ کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان ملا دے، ہماری زندگی باقی رہے، زندگی کے ساتھ ہماری صحت باقی رہے، ہمیں رمضان مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رمضان اتنا بڑا خیر اور فضل اور اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کا لے کے آتا ہے کہ اگر یہ حاصل ہمیں ہو جائے اور بار بار حاصل ہو جایا کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے بار بار حقدار بن جایا کریں. ہم کوشش کریں گے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. یہ لالچ اور اس کے مل جانے پر خوشی اور شادمانی، جب یہ طبیعت ہوتی ہے اور یہ حالت ہوتی ہے ایک مومن کی، تو ایک مومن کو عبادتوں سے لذت ملتی ہے. لذت یعنی جب نیک کام آدمی کرے اور اس کو اچھا لگے، اس کو خوشی محسوس ہو، اسے ایسا لگے کہ کوئی اچھا موقع ہمیں مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم نے اللہ کی فرمانبرداری، بندگی، اس کے حکم کی بجاوری کر لی. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کی، یہ ایمان کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. یہ ایمان کی بڑی نشانی ہے. جیسے قرآن آدمی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے جب پڑھتا اور سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنے لگتا ہے. اللہ کے عذاب کا ذکر جب پڑھتا اور سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگنے لگتا ہے. ایسی ہی ایک کیفیت مومن بندے کی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہونی چاہیے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل عام ہو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عمل معلوم ہو، وہاں بندہ لپک پڑتا ہے. ایک تابعی تھے، وہ مسجد میں آتے تھے تو کچھ جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، کچھ صدقہ کر دوں گا، کچھ کسی کو دے دوں گا. ان سے پوچھا گیا تو کہا
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے صحابہ کے واسطے سے کہ یہ صدقہ جو ہے، یہ صدقہ یہ سایہ بن جائے گا، یہ اللہ تعالی میدان قیامت میں یہ سایہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو میں اس لیے اس کا اہتمام کرتا رہتا ہوں، کہیں بھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک لالچ، دیکھیے مثال دینے کا مطلب یہ ہے، مومن اللہ تعالیٰ کے اجر اور اس کی رحمت کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے۔ حریص جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حرص ہی مقصود ہوتا ہے، یہ اللہ کو مقصود نہیں۔ یہ تو اسی نے تقسیم کی ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہمارے آپ کے بھائیوں کے بیچ میں روزی مال اور حیثیتیں اسی نے بانٹی ہیں۔ کسی کو بڑی حیثیت کا بنا دیا، کسی کو چھوٹی حیثیت کا رکھا، یہ تو تقسیم رب العالمین کی ہے۔ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، چھوٹے بڑے ہوں، امیر غریب ہوں، مرد و عورت ہوں، سب کو راضی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر، کیونکہ وہی بہت بڑا حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا جو تقاضا تھا اس نے اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کا جذبہ کیا ہے، بندے کا جذبہ دیکھتا ہے، بندے کا شوق دیکھتا ہے، بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ ہماری رحمت اور ہماری جنت کا لالچی کتنا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو جس طرح بڑوں کے لیے کہا کہ تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، ویسے چھوٹوں کو محروم نہیں کیا، کہا کہ ایک کھجور بھی اگر پھاڑ کر کے تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آگ سے بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جذبہ ہی ہوگا، وہاں دینے کے لیے تو بہت کچھ نہیں ہے، وہاں جذبہ ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے صدقہ کرنے کا، حیثیتوں کے مطابق صدقہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کی حیثیت اور پوزیشن تو رب العالمین نے دی ہے، کسی کو لاکھوں دینے کی حیثیت دے دی ہے، اور کسی کو روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ کی حیثیت ہے، لیکن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا ہے، پورا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موقع کی تلاش میں مومن رہتا ہے کہ کہاں اسے موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ پالے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ غریب صحابہ اپنے امیر صحابہ بھائیوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عمل کو جب دیکھتے تھے تو ان کو لالچ پیدا ہوتی تھی، بے چینی ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے مال والے۔ دیکھیے ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ مالدار مال خرچ کرنے کے تقاضوں پر مال خرچ کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم تقاضوں پر خرچ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ہم پر سب پر، ہر ایک کی اس کی حیثیتوں کے حساب سے۔ کسی غریب کے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس پر بھی رب اتنا ہی مہربان ہے جتنا امیر کو توفیق دے کر کے اس پر مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ تم اس کے ذریعے، اس اللہ کے ذکر کے ذریعے تم مالداروں کے خرچ کرنے کی بنیاد پر ان کو جو بدلہ ملتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے، تم پیچھے نہیں رہو۔ دیکھیے موقع، طلب ہے نا بندے کی طلب اور شوق مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ کتنا لالچی ہے، اور جب لالچ بندہ کرتا ہے تو دیکھیے لالچی بندہ ہے تو نیکی کا کام نہ کرنے کی صورت میں بھی اسے اللہ اجر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو لالچ ہے، تہجد پڑھتا ہے کیونکہ تہجد میں جو قربت اور مناجات
اور جو تہجد کی عبادت ہوتی ہے وہ بالکل منفرد ہے، ساری دنیا سے الگ ہو کر کے، ساری دنیا کی نظروں سے دور، اپنوں اور غیروں سے دور، اپنے رب سے ایک تہجد گزار بالکل رازدارانہ رشتہ رکھتا ہے عبادت کر کے، لالچ کرتا ہے، لالچ ہے، عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، لیکن دیکھیے نیت کر کے بندہ سویا ہے اور سو گیا، نہیں اٹھ سکا، نیت اس کی، لالچ اس کی، سو گیا، اس کے کھاتے میں تہجد کی عبادت کا اجر لکھ دیا گیا۔ یہ ہے رب العالمین کا فضل اور کرم۔ اس لیے جب بندے کو اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کی قربت اور نیکیوں کا جب موقع ملتا ہے اور جو موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اٹھانا چاہیے کہ وہ لالچی ہے، اور اگر لالچی ہے تو محروم نہیں کرے گا اپنے کو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر بشارت دی اپنے صحابہ کو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اور اس میں آپ نے باتیں کی، ان میں ایک بات یہ کی آپ نے فرمایا اس رمضان کے مہینے کی ایک رات ایسی ہے، ایک رات اس رمضان کے مہینے میں رب العالمین نے ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ ہے۔ یہ معمولی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو پانے کے لیے آپ اپنا عمل، اپنے اہل و عیال کا عمل، اور اسی طرح ہم امتیوں کے لیے آپ نے نصیحت کی کہ اس رات کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، 10 دنوں کی راتوں میں، بالخصوص طاق راتوں میں۔ تو یہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مہینہ پایا بندہ اور ایک رات عبادت کر کے 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ خیر اور ثواب حاصل اگر نہیں کر لیا تو بہت بڑا محروم ہے، وہ بہت بڑا محروم ہے، وہ محروم ہو گیا۔ تو جو مومن ہے وہ محرومی کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے، پسند نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے ایمان ہی کی یہ نشانی ہے، یہ ہماری محبت ہی کی نشانی ہے کہ رمضان میں بالکل ایک الگ ہی ماحول ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، پوری کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ، سارے مسلمان مرد و عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی لالچ میں آگے آ گئے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے، رات، یہ رمضان جب آتا ہے، رات سے شروع ہوتا ہے، رمضان جب آ جاتا ہے تو ایک منادی پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا بادی الشر اقصر، بھلائی کے لالچی، اللہ کی رضا اور رحمت کے لالچی آگے آ جاؤ، آگے، ابھی آ گیا موقع تمہارے لیے، سیزن ہے، سیزن۔ کسی کاروباری طبقے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیزن کے لیے وہ کتنی تیاری کرتا ہے اور سیزن آ جانے پر کتنی محنت کرتا ہے۔ عام معمول اور عام شیڈول سے ہٹ کر کے وہ محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیت سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ سیزن کے چند دن ہیں، سیزن کے تھوڑے سے اوقات ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک مومن کو کتنی لالچ اور محبت ہونی چاہیے کہ رب العالمین جب یہ مہینہ آتا ہے تو منادی سے، اپنے منادی سے ندا کراتا ہے کہ اعلان کرو، اے نیکیوں کے لالچی آگے آؤ، تم تو خیر اور بھلائی کے طلبگار ہو، تمہیں آگے آ جانا چاہیے، آگے آ جاؤ تم۔ اور جو برائی کے رسیاں ہیں، برائی کے دلدادہ ہیں، گناہوں سے جن کو لذت ملتی ہے، ان کو کہتا ہے وہ منادی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا، کم سے کم تمہارا یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت تمہارا نہیں ہے کہ تم کھلے عام آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے اس موقع پر برے لوگ بھی کھلے عام برائیاں کرنے کے بجائے وہ پیچھے ہٹے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ایسا ہے کہ ہمارے اندر وہی کیفیت ہونی چاہیے جو کیفیت ایک مومن کی ہوا کرتی ہے، ہمارے اسلاف کی تھی، کہ وہ لالچ کرتے تھے، نیکیوں کے موقع پر لالچ کرتے تھے کہ کیسے ہم نیکیاں کما لیں،
نیکیاں کمانے کا جذبہ رکھنے والا آدمی کب مضبوطی سے کام کر سکتا ہے؟ جب اس کا ایمان مضبوط ہو اور جب اس کی فکر مضبوط ہو۔ ایمان ہے اور پھر اس کو فکر ہے، بدلہ پانے کی فکر ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے صوم رکھا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، بغیر ایمان کے تو کوئی اجر نہیں، اور پھر احتساب ہے اس کا۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اسے معلوم ہے ایک مومن کو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اتنی بے نظیر عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میری خاص مخصوص ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں دوں گا، اپنے ہاتھ سے میں دوں گا۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے اور ہر عبادت کا بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ کہہ کر کے کہ میں دوں گا، یہ عبادت میری ہے، میرے لیے ہے، اس میں اس عبادت کی اہمیت بتانا مقصد ہے۔ اس عبادت کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عبادت بہت اہم ہے۔ ہر عبادت بندہ دکھا کے کرتا ہے، دیکھتے ہیں لوگ۔ ہم نماز میں اور آج جمعہ میں اتنی بڑی تعداد میں ہم جمع ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اپنے بھی دیکھتے ہیں، غیر بھی دیکھتے ہیں۔ عبادت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حج و عمرہ اپنے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ زکوٰۃ صدقات آدمی بانٹتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قیام اللیل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے، دیکھ رہا ہے، خود اس کے اپنے غیر سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے، یہاں ہم 1000 کی تعداد میں ہوں گے تقریباً، ہم سب روزے سے ہیں، روزے کا عمل کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ روزے دار اور اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روزہ کون ہے، یہ روزے کا عمل دکھائی نہیں دیتا، دوسرا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ روزے کے عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے جو بندے کو بہت محبوب ہے، بے انتہا محبوب ہے۔ کھانا پینا کتنا محبوب ہے، کتنا لذیذ آدمی کھانا ڈھونڈتا ہے، کتنا اچھا پانی ڈھونڈتا ہے، کس طرح شوق رکھتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ شہوات کی کتنی خواہش ہوتی ہے، کتنی لذت محسوس کرتا ہے آدمی۔ لیکن دیکھیے اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب اور لذیذ اور عمدہ اپنی نعمتوں سے بھی روزے دار کو روکے رکھتا ہے کہ تم رک جاؤ میری فرما برداری میں، میری محبت میں، دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں تمہارے لیے اس سے تم رک جاؤ۔ ایک شوہر کو اس کی بیوی کتنی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دنیا میں جن چیزوں کو جو چیزیں محبوب ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ بیویاں ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ جو روزہ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں تمہیں اپنے آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جہاں کھانے کی لذتوں سے اور ضرورتوں اور تقاضے سے پاک اور طیب روزی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، ایسے ہی خواہشات سے بھی روکے رکھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ اپنی خواہشات اور اپنی طلب اور لذتوں کو اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اللہ کی محبت کو آگے لے آتا ہے۔ اسی لیے اس کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا درجہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو روزے دار ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسپیشل ہے انعام، تمہارے لیے بدلہ اسپیشل ہے۔ آپ سوچئے جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں جہنم کے 7۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے، ایک جنت کا گیٹ ہے، اس کا نام ہے ریان گیٹ، باب الریان۔ حدیث میں آتا ہے یہ صرف روزے داروں کا گیٹ ہے، اسپیشل گیٹ، وی آئی پی گیٹ۔
کتنے عبادت کے عمل ہیں، آپ سوچئے کتنے عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن روزے کے لیے حکم دیا کہ یہ عبادت اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے، بڑی خصوصیت۔ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں لیکن سب کو بیت اللہ نہیں کہا، کعبہ کو کہا یہ بیت اللہ ہے، تو ساری مسجدوں کو اسے قبلہ بنا دیا، کہا وہ قبلہ ہے، ساری مسجدوں کا رخ اس بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے لیے ہے، یعنی بہت مخصوص عبادت ہے یہ، اس کے لیے اسپیشل انعام اور جنت میں جانے کے لیے اسپیشل گیٹ کا اسپیشل گیٹ ہے۔ آپ بتاؤ ایک روزے دار کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اگر اس کا ایمان ہے اور اس کو لالچ ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ آدمی جب اپنے کام میں اور دھن میں رہتا ہے تو کچھ نہیں پرواہ رہتی ہے، کہتے ہیں جب کام کا سلسلہ رہتا ہے، کام میں کنٹینیوٹی رہتی ہے، تقاضا اور سیزن رہتا ہے، تو جب تک کام ختم نہ ہو تب تک آدمی تھکتا نہیں ہے، بھلے وہ اندر سے تھکا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، لیکن کام کی روانی میں وہ رکتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے سامنے ٹارگیٹ ہے، اس کے سامنے چانس ہے، وہ چانس چھوڑتا نہیں ہے، وہ چانس چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک روزے دار کبھی بھی اس چانس کو اور اس کے لیے اپنی کوششوں کو حوصلہ سے بھرا ہی رہ کر کے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے روزے داروں کے لیے اسپیشل گیٹ ہے باب الریان، روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار جب اس گیٹ سے داخل ہو جائیں گے تو یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ آپ سوچئے تھوڑا سا بھی کسی کو پروٹوکول مل جائے، اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کتنا احترام کیا گیا، میرے ساتھ کتنی عزت کا سلوک کیا گیا۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روزے دار کے لیے کتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، جنت میں جانا ہے۔ ایک آدمی کو فلائٹ میں جانا ہے، فلائٹ کے جتنے پیسنجر ہیں جاتے ہیں ایک روٹ سے، جاتے ہیں ایک طریقے سے، لیکن ان کے لیے اگر فلائٹ میں جانے کے لیے کوئی کسی کو اسپیشل گیٹ سے نکالا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بہت اہمیت ہے اس شخص کی، بہت بڑا پروٹوکول ہے اس کے لیے۔ ایسے ہی سوچئے ہم روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے، ایمان دے اور ہم سب کو لالچی بنائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اسپیشل معاملہ رکھا ہے، ایک اسپیشل معاملہ۔ جنت میں جانا ہے روزے داروں کو تو روزے داروں کے لیے کہا اسپیشل گیٹ سے انہیں جنت پہ لے جایا جائے گا۔ تو لالچ ہوتی ہے اس وقت، ایمان ہے اور بندے کو اجر کی لالچ ہے۔ جب اجر کی لالچ ہوتی ہے تو اسے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ نیکی کرنا کیوں مشکل ہے؟ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمیں نیکی کرنا کیوں مشکل لگتا ہے، نیکی کرنا اس وقت مشکل لگتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمیں بدلے پر نظر نہیں رہتی، ہمارا یقین کمزور ہے بدلے پر۔ فجر کی نماز جو فرض ہے 2 رکعت، اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں 2 رکعت دنیا و ما فیہا سب سے بہتر ہے۔ نماز سنت کی ہے، بہت اہم سنت ہے، اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ لالچ ہے بندے کو، جب بندے کو لالچ ہے تو نہیں چھوڑے گا۔ بندے کو کسی عمل کی فضیلت معلوم ہے، نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کی باتوں پر، اس کے وعدوں پر اور اس کے بدلوں پر۔ تو اس کے بدلے کی لالچ میں اجر اور ثواب اور رحمت پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے عمل میں اپنے کو آگے لے آتا ہے۔ نیکی کی اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بے چین ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے، اس کو تو سارے حالات کا علم ہے، ہمارے سینے کے اندر جو وسوسے ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے وہ، تو وہ اپنے بندوں کی طلب اور شوق کی بنیاد پر ان کو نہیں کیا جاتا رہتا، کبھی نہیں محروم کرتا۔ تندرستی کے دنوں میں جو عبادتیں کرتا تھا صحت کے ساتھ، جسمانی طاقت کے ساتھ،
جب بیمار ہو گیا تو کر نہیں سکتا، حکم ہوتا ہے رب العالمین کا فرشتوں کو کہ ایسے ہی لکھو ان کے لیے نیکیاں، جیسے صحت کے دنوں میں وہ نیکیاں کر کے نیکیاں پاتے تھے، نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھی جاتی تھی۔ اتنا مہربان ہے میرے بھائیوں، کسی کے لیے محرومی کا کوئی بھی گھڑی کوئی بھی وقت اللہ کے ہاں کسی کے لیے محرومی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، محروم کب رہتا ہے بندہ؟ خود محروم کرتا ہے اپنے آپ کو۔ ایمان کمزور ہے، اس کی لالچ نہیں ہے، اس کو لالچ نہیں ہے۔ ایمان اگر درست ہے اور اس کو نیکیوں کی لالچ ہے تو دیکھیے، ایک صحابی رسول چلے گئے کسی مناسبت پر، جہاد کی مناسبت پر اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تھا چندہ جمع کرنے کا، تو ایک صحابی رسول چلے گئے، مزدوری کر کے کچھ لے آئے۔ آپ کو معلوم تھا اپنی صحابی کی پوزیشن، آپ کو معلوم تھی، آپ کو معلوم تھی کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے دینے کے لیے، کہاں سے لے آیا؟ پوچھا گیا تو کہا مزدوری کر کے لے آیا، حصے دار بننے کے لیے لے آیا۔ آخر کیا وجہ تھی آپ بتائیے؟ وہ تو مکلف نہیں تھے، کیونکہ جس کے پاس پوزیشن نہیں وہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں، یعنی پابند نہیں ہے، لیکن لالچ ہے۔ کسی بھی مناسبت پر نیکی کا جب موقع آتا ہے تو لالچ ہوتی ہے، لالچ جب ہوتی ہے تو بندہ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندہ فکر کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ کے نبی رغبت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے دین نے اس دنیا کو ہمارے عمل کے لیے دنیا داری کا حساب و کتاب نہیں بتایا ہے، دنیاوی نقطۂ نظر سے حساب کرو، کیلکولیشن کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک آدمی کام کرتا تھا، کاروباری تھا، دوسرا بھائی اللہ کے نبی کے پاس رہتا تھا، سیکھتا تھا دین۔ وہ کاروباری بھائی اللہ کے نبی سے آ کے اپنے بھائی کی شکایت کرتا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کام میں آ جاتا تو بات الگ ہو جاتی، یہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا شاید تمہیں اس کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت ملتی، یا تمہیں اس کی وجہ سے روزی ملتی ہے، تمہارے کام میں جو روزی ہے یا جو برکت ہے اسی کی وجہ سے۔ دنیا میں ہر چیز کو ہم اگر ایمان سے ہٹا کر کے اور اجر پانے کے نقطۂ نظر سے دور رہ کر کے کریں گے تو کبھی نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں حوصلہ ہوگا، کبھی نہیں لالچ ہوگی۔ ایمان ہمیں کھڑا کرتا ہے اللہ کے یہاں بدلہ پانے کا، اور اس کی باتوں پر ایمان ہمیں کھڑا کرتا ہے نیکیاں کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں وہ عمل میں ہر حال میں کمزور ہیں، وہ عمل میں کبھی آگے نہیں آ سکتے۔ ایمان ہی لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر صبح کو دو فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بہتر بدلہ دے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو روکتا ہے اس کو برباد کر دے۔ بربادی کا معنی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ مال گھٹنا بربادی ہے، اور نہ یہی سمجھیے کہ مال بڑھنا برکت ہے۔ دین کے ساتھ اگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ مال بڑھتا ہے تو یہ برکت ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مال بڑھتا ہے تو یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، یہ ڈھیل ہے۔ ایک موٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ تو ایک آدمی کا جب ایمان ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں پر یقین رکھتا ہے کہ فرشتہ دعا کرتا ہے بہتر بدلے کا اور برکت کے لیے، اور اللہ اپنے فرشتوں کو دعا کے لیے مامور کیا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے میرے اس بندے کے لیے دعا کرو جو مجھ سے برکت اور بدلہ پانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک ڈیوٹی ایسی بھی لگا دی، کہا جو روکتا ہے بخیلی کرتا ہے اس کے لیے تم بد دعا کرو۔ آپ بتائیے کیسے کر پائے گا آدمی خرچ، اور کیسے اپنے آپ کو بخیلی سے بچا پائے گا؟ جب اس کا ایمان ہوگا۔
میں عرض یہ کر رہا تھا شروع سے آخر تک گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اسی وقت بڑھ پائے گا. کب بڑھ پائے گا؟ جب وہ ایمان رکھتا ہوگا اور ایمان کے ساتھ عمل کرے گا, عمل کا بدلہ اور اللہ کی رحمت کا لالچی ہوگا, تب بڑھ پائے گا, ورنہ نہیں بڑھ پائے گا. اسی لیے وہ لوگ نہیں بڑھ پاتے ہم میں اور آپ میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور اسی لیے لوگ جب صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتے تو انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ساری عبادتیں اللہ کے لیے, ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی کا حق ہے. ساری عبادتوں کا حقدار اکیلا اللہ ہے, وہی معبود برحق ہے, اس کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں. اور عبادت کیسے کی جائے گی؟ الگ الگ وحی اتاری اللہ تعالیٰ نے, الگ الگ خواب دکھائے اللہ تعالیٰ نے, الگ الگ شکلیں بنانے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے عبادت کی نہیں. اس کے لیے ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا طریقہ اتارا اور سارے نبیوں کو حکم دیا, کہا توحید کی اور بندگی کی تبلیغ کرو, اور یہ تبلیغ کرو کہ میری اتباع کے ساتھ, میرے طریقے کی پیروی کے ساتھ جیسے میں کرتا ہوں. ہم نیکیوں کے مہینے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتے, بالخصوص نیکیوں کے کام کے موقع پر کبھی ایک مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا, چاہے جیسی عبادت کر لے, چاہے جس طریقے کی عبادت کر لے, وہ سنت کے مطابق ہو, وہ تقلید نقطہ نظر کے مطابق ہو, آزاد نہیں ہے. بندہ آزاد ہے سنت کے مطابق عبادت کرنے کا. سنت کے مطابق عبادت نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے, اس کو لالچ نہیں ہے اپنی عبادت کے قبولیت کی. اگر اس کو لالچ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے لیے کافی ہوتی. آپ نے فرمایا ہے جو بھی نیکی کا کام بندہ کرتا ہے اگر میری سنت اور میرے حکم کے مطابق نہیں کرتا تو نیکی کا عمل مردود ہے, ریجیکٹ ہے. آج اتنی باتیں کرنے کے بعد لوگ کیوں جتھا بندی, گروپ بندی, فرقہ بندی, الگ الگ نقطۂ نظر سے الگ الگ طریقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ پہلو اگر سامنے ہو تو آدمی اپنے آپ کو صحیح رخ پر لے آئے. وہ پہلو یہ کہ ایمان ضروری ہے اور نیت اس کی ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, عمل ہمارا قبول ہوگا, اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں. تو دو باتوں کا خصوصی طور پر میں اس خطبے کا خلاصہ سمجھتا ہوں. دو باتوں میں خلاصہ ہے خطبے کا: عبادت, محبت, لالچ ایمان کے ساتھ, اور ہر آدمی اپنی حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے آگے رہے. یہ تفاوت, یہ ڈفرینسز جو ہیں, یہ الگ الگ حیثیتیں جو ہیں, یہ سب رب کی طرف سے ہے, لیکن اللہ کی رحمتوں سے کوئی محروم نہیں ہوگا اگر وہ لالچی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لالچ اور یہ ایمان, اس کا صحیح پیمانہ کیا ہے؟ اس کے پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ ہر آدمی عبادت اور عمل کرے تو اس کا انٹینشن ہو, اس کی سوچ اور فکر ہو کہ عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہر آدمی کو فکر ہو, ہم میں ہر آدمی دیکھے کہ یہ عمل جو میں کرتا ہوں سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں, اور نہ پرواہ وہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے ہاں یہ احتساب نہیں ہے. روزہ رکھتا ہے, احتساب نہیں ہے. احتساب کا مطلب اجر ملے. اجر کب ملے گا؟ جب سنت کے مطابق عمل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح ڈھنگ سے اللہ تعالی عبادت کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو رب العالمین اخلاص دے. ہم سب کو جو یہ مبارک مہینہ میسر ہوا ہے, رب العالمین اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو, سارے مردوں اور عورتوں کو, چھوٹے بڑوں کو اللہ تعالی لیلۃ القدر نصیب فرمائے, لیلۃ القدر نصیب فرمائے. لیلۃ القدر کا اللہ تعالی ہمیں لالچی بنائے رکھے آج ہی سے کہ اے اللہ یہ مہینہ جیسے تو نے دیا ہمیں لیلۃ القدر بھی دینا, تاکہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اس کے کھاتے میں اجر کے طور پر لکھ دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا لالچی بنائے. جیسے ہمارے سلف دعا کیا کرتے تھے ایسے ہمیں دعا کی رب العالمین توفیق دے. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ہمیں سنت پر رکھ, اپنے نبی کی سنت پر, اور جب بھی ہماری موت ہو
تو تیرے نبی کی سنت پر ہو. یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا. جب بندہ سنتوں کا لالچی شیدائی ہو جائے گا، دعا کرتا رہے گا سنت کی، تو آپ یہ بتاؤ کہ رب العالمین کیا اسے سنت سے محروم کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بے پناہ مہربان ہے. رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم سب کی کمزوریوں کو دور فرمائے. یہ مبارک مہینہ ہم سب کو تقوی حاصل کرنے والا مہینہ بنا دے. ہماری عبادتوں سے تقوی ہمیں حاصل ہو. اللہ تعالیٰ تو رحم و کرم فرما دے، کیونکہ تقوی ہی اصل ہے. تقوی ہی جنت میں جانے کا اصل سورس اور ذریعہ ہے. اور رب العالمین ہم سب کو جو بھی اس مہینے کے نیک اعمال ہیں، سارے اعمال کو بخوبی انجام دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.